امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین فرماتے نے وے پترا پانی تک کوئی نہیں ہے چندی وانے اپنے مولوی زبان چوس لے جڑی زبان نانا محمد نے اپنی زبان اپنے موت وایا جے عرض کے دیوا ٹھیک ہے شہزادہ علی اکبر نے اپنے بابا دی زبان چوسی مڑ کے سواری کربلا دے میدان تے گئی جلیدیاں نو سینار کرتی جانی جلیدیاں دی آواز کماری حملہ کی تاج ہے اے حسین دا 18 سال دا جوان بطر بھی نہیں بچنا چاہیے رہے اے بھی دنیا تو تر جانا چاہیے رہے ایک بار حملہ آیا سجیوں میں تین خبیوں میں تین اگیوں پچھے تین شہزادہ علی اکبر سواری تو نیچے آن لگے اپنے باپا نے آواز دیتے رے بابا ایک بار آیا جے جدو آپ زمین تے آن لگے امام علی مقام میں اپنے پتر کو اٹھایا سر انور میں اپنے گود میں رکھیا جے عرض کہتے ہیں بابا میں ٹوٹ چلے آما اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے امام علی مقام نے فرمایا میں پترا ٹوٹ چلے آئے ہے جاندی بار کوئی بابے نال کل کر جا جاندی بار کوئی اپنی آخری خواہش تمنائی دس جا عرض کہتے بابا میں نے سبرا روتی مدینے دی یاد پہ آنی ہے میں نے اپنی بہنیاں یاداں پہ آنی آنے بابا میں اپنی سبرا نال مدینے وعدہ کر کے آسا میں واپس آ جاؤں گا عرض کہتے بابا میں وعدہ پورا نہیں کر سکیا یہ مدینے جاؤں میری سگران میری دل کو سلام اکھنا میں ٹک چلے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المعدل في القربى قال الله تبارك في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے مواد بلند پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ علی ولی کے قدموں سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم سے دنیا کے اصول بنتے ہیں علی کے بچوں عزت و عظمت آج کے ملا سے نہ جن کے بچوں کی سواری
اتنا لطف نماز وچ ہے حسین سجدے تو سر نے جاتا حسین ہن بھی نماز وچ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حمد و ثنا تو بعد رہا واجب والے کرام دوست حضر کو پائی اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے جس رب کریم نے آج دی رات تو ہم میں اپنے تے اپنے ماہی تے اپنے ماہی دی آل دے فکر وچ بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی رات رات ڈل چکی احباب دوستو تشریف فرما ہو زندگی دے ہر لمحات دا اپنا کوئی نظام ہوتا ہے فلاں زندگی دا لمحات کسی واسطے گزریا کوئی کسی واسطے گزریا لیکن جڑے زندگی دے اے لمحات نے اے گھڑیاں نے انہاں دا وکھرا مزہ کہ اے اللہ دے رسول تے نبی دی آل دے وچ ذکر چ گزریا ہے سبحان اللہ حضرات دی وقار رات ڈل بھی جائے نا تو شہر فرماندہ کہ جڑے عشق والے لوگ ہوندے نے انہاں نوں نیندر کوئی نہیں ہوتی اج کسی دا عشق ہوگی تے رات بندہ کھڑا ہو کے گزار لینا ہے رات بندہ ایک جگہ تے کھڑا ہو جائے ساری رات گزار لینا ہے لیکن آج تو رات دا ویلا ہوتا ہے شہر فرماندہ کہ رات پوے بے دردانوں نیند پیاری آوے رات پوے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد بندہ ہو تانگ سجن دی ستیا آن جگاوے آج تو پچھلی رات دا ویلا ہوتا ہے پہلے آسمان سے رب آکے فرماندہ ہے کہ تو نے کہا میری رحمت امیدوار کہ میری رحمت انہوں آباد مارنا تو شہر فرماندہ کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدہ تیرا یہ ایک قطرہ بخشی میں نو کم بن جاوے میرا آپ دوست بیٹھے ہیں اسی سارے اپنی رب دی رحمت دا قطرہ لینا مستے کہ کل حشر والے تن اللہ رحمت دا صدقہ سمجھ جنت عطا فرما دے بلا طبیعت گال کری ماشاءاللہ پہ اجازت نے بلا سونا انتظام کیتا جنہیں دوست باب بھی تشریف فرما ہو قسمت والے بیٹھتے ہیں زیادہ دے اللہ قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ فرماتا کہ میرے قریبیاں دے نال پیار کرو محبت کرو پیار کرو حضرات دی وقار پیار کس نو آکھیا جاندا ہے قریبی کون لوگ نہیں نماز پڑھن والے قریبی نہیں قرآن پڑھن والے قریبی نہیں صدقہ خیرات حج کرنے والے قریبی نہیں اصل قریبی وہ لوگ ہوندے نے جس کے اندر لالچ والی کوئی چیز نہ ہوئے بغیر لالچ دے جڑا کم کیتا جاوے انہاں لوکاں نوں قریبی آکھیا جائے اچھی چیواد بولو سبحان اللہ جو کو 10 منٹ سننا دے ہاتھ سارے بلند کرو تو چیواد بولو سبحان اللہ جیڑا تا پہلی میرے تو پہلے ٹور گئے نے وہ ٹور گئے نے انہیں جو جان میں بھی نہیں جانا تو چیواد بولو سبحان اللہ نماز پڑھی جاوے تو میری نماز کس واسطے پڑھنے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے تے اللہ اپنی رحمت صدقے سانو جنت عطا کر دے اس کے اندر یہ بلی لالچ آ گئے قرآن بندہ پڑھتا ہے کہ اسی قرآن پڑھیے تے اللہ سانو معاف گناہ کر دے سانو جنت عطا کر دے یعنی کہ ہر انسان دی دوڑ جنت وال جا رہی ہے کوئی بھی آخر اہل سنت آخر میں جنت جانا اہل تشیع میں جنت جانا بابی آدھا میں جنت ہر ایک ہر کوئی یہ کہتا کہ میں جنت جانا ہے لیکن جنت جانا انہیں جنت قرآن فرما رہے ہیں اچھی چیواد جو بولو سبحان اللہ اور سب تو پہلا جڑا پیار تو ہاڑے میرے نبی نے دسیا ہے کہ کیڑے رب دے قریبی نے انہاں نال پیار کنج کرنا ہے عرض کیتی سونیا کنج کرنا ہے تو ہاڑے میرے نبی نے فرمایا پیار کر کے دسیا کہ انج کرنا ہے عرض کیتی سونیا اللہ جے پہلا کیویں کرنا ہے سونے نبی فرمایا ایک دن میں اپنے پتر حقیقی حضرت ابراہیم نال پیار پیا کرنا تے نال میں اپنے امام حسین نال پیار کرتا کرنے آپ فرماتے کہ تھوڑی دیر ہوئی جبریل آ گیا
اچھی جوادنا بولو سبحان اللہ جبریل آکے عرض کرتا فرمایا اللہ جب اللہ کی کنہ بچے نال کنہ کی پیار کر دو عرض کتی سونے کنہ کی پیار کر دو تو ہاڑے میرے نبی نے فرمایا جبریل تنو پتہ نہیں میں اپنی جان تو ود انہ بچے نال پیار کرنا آج بھی بچے نال پیار کیتا جا بے تے لوگ یہ آخر نہیں واقعی ہی اپنی جان تو ود کے انہ بچے نال پیار کرتے ہیں دوترے ہونے یا پترے ہونے انسان پیار باقی بڑا بڑا اولاد والے بیٹے اولاداں والا جن کو اولاد ہوئے تے پتہ انہوں ہی لگتا ہے حضرات نے مقابل جبریل آکے عرض کیتی سونے اللہ جبالا تیرا رب فرما رہے یہ تسی آنکھوں تے میں سونی گل سونے طریقے نہ سناواں تے جواب نہ بولو سبحان اللہ تو ہاڈے میرے نبی نے فرمایا جبریل کی اللہ فرما رہے عرض کیتی سونے انج فرما رہے فرمایا کہ او ہاتھ بلند کرو تے جواب نہ بولو سبحان اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کے نیون ہویا جے عرض کیتی لو جبالا تیرا اللہ فرما رہا ہے انہاں بچے نال کنہ کے پیار کرنا ہے نبی کریم نے فرمایا جبریل انہاں بچے نال میں اپنی جان تو ود پیار کرنا عرض کیتی سونے اللہ جب اللہ فرما رہے جب پیار انہاں کرنے انہاں بچے نال میں بھی بڑا پیار کرنا تیرا اللہ فرما رہے سونے کو تسی رکھنے آجے ایک سانو دے آجے نبی کریم نے فرمایا جبریل جین جگہ میں سونا نبی چپ کر گیا آجے کملی وانے تھوڑی دیر بعد فرمایا جبریل میرے ہی لے جا جبریل میرے ہی لے جا سونا نبی سمجھیا یہ میں دیواں امام حسین واپس میرا علی بھی روے گا میری بیٹی زہرا بھی روے گی میں محمد بھی روے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں حق اللہ ہی رو لواں گا میں اپنا پتر ابراہیم ہی واپس دے دیں گا 3 دن گزرے نے نبی دا بیٹا حقیقی ابراہیم جس طرح 29 سال ہو گیا ایک دن نبی کریم علیہ السلام کھلوتے تو بچے کھیڑتے جا رہے انہاں بچے کی امام حسین بھی کھیڑتا جا رہے جی چلتے چلتے نا نبی کریم علیہ السلام نے جو بچیاں والے ویکھے تھے تو ہانوں پتہ ہے جن اولاد نہ ہوئے اولاد ہوئے تو دنیا تو ٹر جاوے بچیاں والے ویکھے تے اپنے بچیاں کی یاد آ جاندے نبی کریم علیہ السلام نے جو ویکھے نا بچیاں والے میرا تو بچے کوئی دنیا تو ٹر گیا جو بچیاں والے ویکھے تھے اپنے بچے نے یاد آئی تھی امام حسین اینج کھیلتے جا رہے تھے نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ امام حسین طرح قریب آنا امام حسین بچے نے چھوڑ دے آکے نانے نے کلامہ چلے دے آجے عرض کی تھی کہ نانا تسی پریشان ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین تنے پتہ نہیں تیرے تو میں اپنا سکا پتر قربان کیتے عرض کی تھی نانا پریشان نہ ہویا جائے او ہاتھ بلند کرو تو جواب نہ بولو سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امام حسین جاؤ تسی بچے کھیڑ دے جا رہے ہو میں نے اپنے بچے دی یاد آگئی جے عرض کتی سونے پریشان ہویا جے کی ہویا جے تو سے میرے کوئی قرآن کی تاجے کبنی والے آؤ ویدائی آنے دے سونے سارے قربان کرنے والا عرض کتی سونے لجوالا میرا آ جائے گا تسی قربان کی تاجے جو تو دین ڈوکتا پہ ہوئے گا انہوں بچان واسطے تیرا پتر حسین ہوئے واقعی جو دین سے ڈولر لگا تے بچان واسطے بھی تو ہڈا میرا حسین آیا سے تے حسین بھی ساڑا اوج جڑا زندہ جے اور جوانہ بولو سبحان اللہ اللہ دا قرآن فرماندہ جڑا شہید ہوئے میری راہ تے قربان ہوئے انہوں مردہ کتے نہ آکھیا جے او زندہ جے کی ہوا ہے جے سہری دنیا تو پردہ فرما کے قرآن فرماندہ اللہ انہوں رزق بھی دیتا ہے اسی کیڑا مردہ حسین تے منن والے اسی تا زندہ حسین نو منن والے تے ہاتھ نہ کرو جیوات اسی الحمدللہ زندہ حسین نو منن والے ہیں آج بھی ساڑا حسین زندہ ہے اور آج بھی انہیں نال پیار کرتے رب انہیں نال پیار کرے گا جڑا انہیں نال پیار کرے گا
رب انہاں نال پیار کرے گا جڑا نبی دے گھرانے نال پیار کرے گا پیار کیتا کیتے پیار کیتا جاوے تے بلیو اے انسان دے دل دی میل بھی ختم ہو جاندی تے گناہ بھی مک جاندے سبحان اللہ جے آنکھوں تے نبی دی آل دا ذکر کیتا جاوے گناہ کنج مک دے آنکھوں میں سونا شعر پڑھا تو جوان نہ بولو سبحان اللہ چونکہ آپ ادھا میں بھی الحمدللہ آرام کر کے ستے رہے ہیں میں بچل ہمیں آئی جائیں تو ستیاں ویڈیو گلا چلتا کنی میں دو چار گلا سنا کے اجازت جواب نہ بولو سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام دی آل دا ذکر کیتا جائے پھر انسان دے دل دے گناہ بھی ختم میل بھی ختم ہو جاتی ہے شہر کی فرماتا کہ آل نبی شکل صورت نامی نام لیا لکباب نرد تمہیں اندر دی جاتی نام لیا لکباب نرد نام لیا جاوے تے انسان دے دل دی میل ختم ہو دی ہے تے انسان دے جسم دے گناہ معاف ہو دے حضرات دلکار آؤ میں مختصر جا عرض کر کے استباد اجازت نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے دنیا تو ہر ایک نے ڈول جانا ہے رہنا کسے بھی نہیں لیکن زندگی اے پہلیو کی زندگی اینجی دی گزار جو بندہ ٹول جائے تو پچھے سات نسلہ بھی کہتی رہنے کے باقی بھی زندگی چنگی گزار گیا سبحان ہن تو ہمیں پتہ ہے یزید لعنتی بھی دنیا تو ٹر گیا ختم ہو گیا امام حسین بھی دنیا تو پردہ فرما گیا لیکن ایک گل یاد رکھنا حسین کرنے والے گلی گلی لبڑ گئے جدید کرنے والا کوئی بیٹلا بڑا لعنتی ہو گیا اچھی چوادنا بولو سبحان اللہ حسینی ہاتھ بولا تو بارا اچھی چوادنا بولو سبحان اللہ پتہ چلیا زندہ انسان ہوئے تھے اندہ ہر کوئی ذکر کر دے ہی رہا ہے تے حسین زندہ تے لوگ ہر کوئی ذکر کرتا پہمیں تو چلنی بیٹھے رات دا بلا ٹھالے چلے حسینی آج بھی زندہ بیٹھا جائے سبحان اللہ آؤ میں عرض کرا کہ کربلا دا نظام بنیا کیوں کھنج بنیا کی ریزن کی وجہ کی حالانکہ یہ جنگ نشی بھی ہو سکتی لیکن اس جنگ ہونے دے دو وجوہات ہیں کہ جنگ کیوں ہوئی مدینہ شہر کیوں چھوڑیا نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے میں جدو حضرت امیر معاویہ دنیا تو وصال کر گیا آپ دا بیٹا سی جس کا نام یزید سی یزید ویسے انہوں اپنے نام استعالیٰ بنا انشاءاللہ پھر اذکران کرنے تخت نشین جدو ہویا تخت تے بیٹھیا اس نے ہر پاس سے رکھ لکھا کہ میری ہر کوئی بیعت کر لے مدینے بھی رکا امام حسین وال بھی آیا چار بدیں وال رکایا جنہ میں ایک نام امام حسین بھی آیا رکا بھائی جا کہ حسین میری بیعت کر لے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین فرما دینے کہ اگر میں بیعت کرانا تو لوگ کی آکن کے اشرابی زانی سب گناہ اندج پہ جانے تو حسین او حسین جڑا نانے تے سینے تے کھیلنے والا او اندی بیعت کر لے امام حسین نے فرمایا کہ پاک ہاتھاں میں ہاتھ ہے کدے پلید ہاتھاں میں آ سکتے نہیں تے پھر جو انج گل ہوندی والی میں عرض کر دیواں کہ آپ مدینہ شہر چھڑنا پیا صرف اس واسطے انہاں کہ جو تجھے بیعت نہ کرو گے تو پھر اسی شہر مدینہ وچ خون ریزیاں کران گے اتنے انسان سارے ختم ہو جان کے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین فرما دینے میں حسین دی وجہ نہ اگر مدینہ دی گلیاں وچ خون ریزیاں ہوں گی قیامت کو لوگ کی پتہ بھی آکھن گے کہ امام حسین دی وجہ نہ آج مدینہ شہر دی گلیاں وچ خون ریزیاں ہوئی یعنی امام حسین فرمایا کی ہوا جے اوکھا بلا چلے تو میں ہی ٹور جاواں میں حاضر نہ کر دے کہ میری وجہ نہ مدینے شہر دی گلیاں وچ خون دے دی امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین فرما دینے جدو آخری رات اسی شہر مدینے چ گزاری اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ صرف اسی کی بیعت نہیں کرنی یزید کی بیعت نہیں کرنی حق کی بیعت کرنی
حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ کیوں نہ میرے نال جانا آؤ جو سارے اکٹھے ہو گئے اج دی رات اسی آخری رات جنہی مدینہ چ گزاری تھی آپ فرماتے ہیں کہ ادھی رات دا ویلا تے اسی دونوں بہن بھرا امام علی مقام تے سید زینب چلتے چلتے کملی والے تے روزہ مبارک تے ٹر گئے تو ہم پتہ ہے کہ آج آپ دا پنڈ چھوڑنا پڑنا پہ اجازت بڑا اوکھا ہوندا ہے کیوں پتہ ہے نانکے بھی ہوتے ہوں دادکے بھی ہوتے ہوں لگتے رشتہ دار سارے تھے ہوں نا تے انسان اپنا پنڈ چھڑنا تے اپنا ملک چھوڑنا بلیو بڑا اوکھا ہوندا ہے یار وہ حسین نے شہر بستہ نانے دا کمیں چھوڑا جیتے بچپنے چ گلیاں چ بھی ٹائم گزاریا ہوگے تے کتے نانکے بھی مدینے ہوں تے دادکے بھی مدینے ہوں تے سونے نبی دا روزہ بھی مدینے ہوئے تے ماں زہرا دی قبر انوری جنت البقیع وچ ہوئے تے وہ شہر مدینہ چھوڑنا کتنا اوکھا ہوئے گا ادھی رات دے پہلا تے نیند کوئی نہیں ہوندی نبی کریم علیہ السلام تے روزہ مبارک تے پہنچ گئے جا کے عرض کرتے ہیں نانا آج تیرا کلمہ پڑھنے والے سانوں اوکھیں کر دے ہیں اسی تیرا وسط شہر مدینہ چھوڑ چلے ادھی رات دا ویلا تے نیند کو نہیں ہوندی تے ہاتھ بلند کرو تے آواز نہ بولو سبحان اللہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں جب آخری رات مدینے وچ آپ دی بہن سید زینب تے امام حسین چلتے چلتے نبی دے گھر مبارک تے ٹر گئے ہیں آپ فرماتے ہیں نہ نیند ہوندی ہے نہ سکون ہوندا ہے شہر کی فرماتا کہ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندانو بلیوں تاگ سجن دے او بے ستے آیان جگاوے نبی کریم تے روزہ مبارک تے اندر کندنے نانا اسی ٹر چلے میں سونے آپ حسین جڑا تیرے علم نشرہ سینے دیکھے جنے والا کملی والے میں حسین جنہیں اپنی زبان چوسوں دے سامن عرض کتی کملی والے میں تیرا امام حسین جب میں نے سواری دی ضرورت بیدی سا میں کملی والے میں نو کدے اپنے بٹھانے میں سا جب میں نے محال دی نوڑ بیدی سا میں کملی والے اپنی دلفہ پھڑا دے سا سونے تیری دلفہ پکڑ کے تو ہم سواری بنا لے سا سونے تو آگا چہرہ تک دے سا اللہ دا قرآن و چہرے کے دلفہ دے بارے کی فرما دا آجے اللہ فرما دا وَالدُّحَا اللہ فرماتا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى عرض کے دیر سونے ٹوٹ چلے آؤ کملی والے دی قبر ورون کلام چلے آجے آپ دی آنکھ لگی آؤ سکھنے دے اندر کملی والے عرض کے دیر سونے تیرا وقت شہر مدینہ چھوڑ چلے آؤ سفنے وچ کملی والے آئے شہر کی فرماتا کہ سفنے اندر میں دل وچ پانی پاواں درد دی ماری دنیا میں اکیلا کونا تے کدے فیر وچ آپ رات نے ایسے چلے سانا درد کی نانا ہاں تیرا بستہ شہر مدینہ چھوڑ کے تیرا دوترا ٹور چلے آجے عرض کی کملی والے میں بچے بھی نال میں چلے آؤں سونے جڑے نال جاندے سے لے کے ٹور چلے آؤں کملی والے فرمایا کہ پریشان نہ ہو کی ہویا امام حسین تو سے ٹور چلے آؤں جڑی کربلا دا میدان تو سے جانا نا
جتھے میرے پتر دی لاشاں پیاں ہون گیا تے انہاں دا پہرا نانا محمد دیندا ہوے گا آپ فرماتے ہیں میں آنکھ کھلی نہ تو جاندی جاندی بات چلو آنکھیں کہ ماں سید زہرا قبر انور تو غلبی کے مڑ کے پتہ نہیں سامان اعتبار کرنا کہ ہونا کہ نہیں ہونا آپ فرماتے ہیں جنت بکی چٹور کے ماں سید زہرا دی قبر انور تے جا کے عرض کی اماں ٹور چلے ہیں اج حسین تیرا اوٹور چلے جندہ ویکھے بغیر تیرا بھی گزارا نہیں سی ہوندا اما ایک بار دعا کریں نا کہ سارے سفر میرے منزلہ طے ہو جائیں سوکھی ہو جائیں امام علی مقام سیدنا امام حسین فرماتے ہیں میری ماں زہرا بھی خواب وچ آکے فرمائے کہ امام حسین پریشان نہ ہو جڑی کربلا دے میدان وچ تسی جاؤ گے نا جتے شہید میرے پترا نے ہونا نا وہ کربلا دے میدان صاف کرنے والی تیری ماں زہرا ہوگی امام علی مقام فرماتے ہیں مختصر عرض کر دیں کہ جدو شہر مدینہ چھوڑ کے بے اجازت توڑنے کے سنا ایک سگرہ نے چھوڑ چلے سی امام علی مقام دی بیٹی سید سگرہ تھے آپ نے چھوڑ چلے سانے تھے عرض کر دینی بابا میں نے بھی کسی نال لے چلا آپ نے فرمایا کہ ایک بیٹی تو اتھے رہے مدینہ تے اسی آ جاؤں گا زیدی کتی بچی کے عرض کتی بابا نہیں میں نال جانا شہزادہ علی اکبر 18 سال کی جوانی تھے آپ نے فرمایا کہ بہن پریشان ہوں میں وعدہ کرنا کہ میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا بابا امام علی مقام حضرت امام حسین شہزادہ علی اکبر سارے نے دلاسہ دیتا تھے فرمایا کہ بیٹی سگرہ تو سے کہتے رہو تے اسی ٹوٹ چلے سفر جدو اتو چلدا مدینہ چلے تو سفر چلدا دے جدو مکے پہنچے تو مکے والے نے بڑا استقبال کیا مکے والے پہلے ہی بڑا استقبال کرتے آپ جدو حج کرنے واسطے جاندے ہوندے سی تو مکے والے بڑا استقبال کرتے ہوندے سی امام حسین دا جدو استقبال سارے نے کیتا تے مکے والے نے پوچھے کہ امام حسین اگے تسی حج کرنے جدو آندے سی نا حج کرنے تے جدو قربانی کرنے آندے سی نا تے قربانی نال لے کے آندے سی تے اج او قربانی بھی کوئی نہیں تے معاملہ بھی زیادہ جو تسی کہ آپ نے فرمایا کہ قربانی پوچھ دے آپ نے فرمایا کہ غازی عباس ذرا اگیا فرمایا آپ کو قربانی علی اکبر نے اگے فرمایا آ قربانی اونو محمد صادق نے فرمایا کہ آ قربانیاں نال ہی لے کے آئے ہیں امام حسین دی حکومت الحمدللہ قیامت تک رہے گی اور انشاءاللہ امام حسین دی حکومت انہیں تک رہے گی جنہیں تک رو حسینی زندہ نہیں حسینی تو بات بھی قیامت تک بھی انہیں دی حکومت زندہ رہے گی امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین فرما دے ہیں جدو 7 محرم پانی بند کر دیتا گیا امام علی مقام فرما دے جدو خالد کے بھی وہ یزید ایک خط لکھیا کہ ہن بھی بیعت کر لے چنگا رہ جائے تینو مالو گھر بھی دے دے مانگے تخت بھی دے دے مانگے بادشاہی بھی دے دے مانگے حسین صرف تو آج بیعت کر لے امام حسین نے فرمایا جی میں بیعت کرنی ہوتی نانے دا شہر مدینہ کوئی چھڑنا سی اے میں چھوٹے بچے نال کیوں لے ہوندے سی برقدار بی بی نال میں فرمایا میں بیعت نہیں کرنی انہاں کہ جی بیعت نہیں کرنی حتیٰ کہ 7 محرم نو پانی بند جو تو نامی 10ویں دی رات ملی ہو آ گئی امام علی مقام سیدنا امام حسین والے خط آیا جی بیعت نہیں کرنی پھر صبح جنگ لے کے آ گیا تو ہٹے میرے اللہ کی پال حسین نے فرمایا حسین ڈرن والا کوئی نہیں جنگ لے کے آ رہے خیمے والے نے فرمایا او خیمے والے آخری رات اپنی کربلا مہلاتے انجی کو جی بھر کے اپنے رب دی عبادت کر لو تے اپنے رب رو راضی کر لو ہاتھی کو اور بلند کرو چوہدرہ بولو سبحان اللہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین فرماتے نے آخری رات جدوں خیمے والے نے فرمایا صبح جنگ شروع ہو جانی صبح صحابہ ہو جانی آنے فرمایا جی ساری رات رب دی عبادت کر لے آجے کوئی خیمے سے بیٹا قرآن پہ پڑھتا آجے کوئی خیمے سے بیٹا نماز پہ پڑھتا آجے کوئی خیمے سے بیٹھ کے ذکر کری جا رہے آجے اے رات و رات گزر چلی سا جدو تحجد ویلے دا ٹائم ہویا سی لجپان حسین سارے نے تحجد دی نماز پڑھی نماز تحجد پڑھ کے پھر فجر دی نماز پڑھ لگے فرمایا علی اکبر میں پترا ذرا فجر دی اذان پڑھے آجے جد ایمان تے کربلا دے میدان تے فجر دی نماز پڑھ جائیے امام علی مقام فرماتے نے اذان ہوئی مصلی رسول لجپال نبی
نبی دا دوترا ہے حسین اپنے نانا دے مسلح تے کھڑا ہو گیا ہے فجر دی نماز پڑھائی نماز فجر پڑھا کے فرما دینے پھر پتر علی اکبر ذرائے دریانا شہزادہ علی اکبر نیڑے آیا جے فرمایا وے پترا جا ذرا کربلا دا میدان تا ویکھ آیا جے کربلا دے میدان تا زیادہ تا لے کے آیا جے جتے میرے پترا نے شہید ہونا ہے شہزادہ علی اکبر سواری تے سوار ہویا جے سواری جلدی کربلا دے میدان چ گئی ادھر خیمے نے ادھر کربلا دا میدان ہے سواری خیمے تو جلدی کربلا دے میدان چ گئی حالی دیگر تھوڑا ہنیرا چھایا جے تھوڑی دیر گزری شہزادہ علی اکبر دی سواری واپس آئی امام حسین خیمے چ کھلوتے نے امام حسین نے فرمایا پتر علی اکبر ذرا کربلا دا میدان دا جائزہ لے آیا ہے اللہ کہتے بابا میں کربلا دا میدان ویکھ آیا فرمایا وے پترا پریشان لگنا ہے اللہ کہتے جی بابا فرمایا وے پتر علی اکبر کربلا دا میدان ویکھ کے پریشان ہو گئے وے پترا موت ویکھ کے پریشان ہو گئے اللہ کہتے بابا علی اکبر کربلا دے میدان ویکھ کے پریشان ہونے والا کوئی نہیں ہے موت نو ویکھ کے پریشان ہونے والا کوئی نہیں ہے فرمایا میں پترا پھر کیوں پریشان ہے اللہ کہتے بابا ذرا جولا چاہر وینجے گل چرین والی ہو جولا ذرا اپنے کرنا دی کھڑکیاں کھول کے سنا جے شہزادہ علی اکبر سامنے اللہ کہتے بابا میں کربلا دے میدان چ گیا کہ عجیب ماجرا ویکھے آ جے فرمایا وے پترا کی ماجرا ویکھے آ جے اللہ کہتے بابا جدوں میں اپنی سواری نو کربلا دے میدان چ لے گیا کربلا دے میدان چ درمیان چ گل قطار بی بی بیٹھی میں بی بی کو پوچھیا جی کون ہے بی بی نے جواب نہیں دیتا جے اللہ کہتے بابا میں دوبارہ بی بی کو پوچھیا ہے کربلا دے میدان چ بہن والی بی بی کون ہے اللہ کہتے بابا بی بی نہیں بنی اللہ کہتے بابا میں تیجی بار پچھیا ہے او بی بی نہیں بنی جدو بی بی نکل سنی لگے پانو سینی اکا بچے ہم سے آگے نے شہزادہ علی اکبر نکلتا بابا اسی گل سن کے نوٹ کیوں لگ پائے امام حسین نے فرمایا پتر علی اکبر اس بی بی نہیں آؤ بی بی نہ سمجھی اللہ کہتے بابا او بی بی کون بی بی ہے لجبان حسین نے فرمایا میں علی اکبر ہو میری ماں سارا ہے جنہیں جنت البقیچ اپنے پتر حسین الوادہ کی تاثیر اللہ کہتے بابا او بی بی چھوٹیاں چھوٹیاں کی گریاں چک کے میدان تو پیر پہ سدنی سا فرمائے پتر او اپنے نے کربلا دا میدان صاف کر دی ہے ایتے غازی عباس نے شہید ہونا ہے ایتے علی اکبر نے شہید ہونا ہے ایتے انہوں محمد نے شہید ہونا ہے ایتے علی اصغر نے شہید ہونا ہے ایتے میں حسین نے شہید ہونا ہے او بی بی کنکریاں جب کے میدان تو پیر سٹنی ہے ویکھتے میرے پترانوں کنکریاں نہ لگ جان او پہلی اولادہ بھالے بیٹھے ماں باپ نے اولادہ بھڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے تے ہووے بھی حسین ورگاؤ جنہ نانا محمد ہووے اور بابا علی ہووے ماں زہرا ہووے ویر
پھر تو ہمیں پتہ ہے کہ لاڈلا بچہ ہو چھڑ جاوے تو دکھ بتھیرا لگتا ہے مہزارہ او کربلا دے میدان صافی کر دیے تھے میرے پترہ نے شہید ہو میرے پترہ نے ایک کریے نہ چپ جا جب امام علی مقام شہادت شروع ہو گیا امام حسین جو خود جان لگے نہ تے علی اکبر نے عرض کی کہ بابا جوان پتر دے ہونے تسی جاؤ تے میری گل چنگی طرح عرض کی بابا تسی میں بھیجیا جی امام علی مقام حضرت سید نے امام حسین فرماتے ہیں کہ پتر تینوں پتہ ہے چھوٹا ہوتا میں تو تیری پھوپھو زینب نے تینوں دے دیتا سی تے میرا بیٹا تو ہے پھوپھو زینب تے تیری ماں پھوپھو زینب اجازت دے دی جا ٹر جا تو چلتے چلتے شہزادہ علی اکبر 18 سال کا جوان تو ہمیں پتہ ہے اولاداں تو بڑے مانگ جو تو اولاد جوان ہو جائے نا پیو پاہمیں بڑھڑا ہوئے تو انہاں لاکھ سیدھا ہو جائے اولاد جوان بل دیکھ کے انہوں پتہ ہوتا کہ اولاد میری سہارا بن جائے گی شہزادہ علی اکبر 18 سال کا جوان چلتا خیمے سے گیا تو جا کے اجازت پہ لیندے عرض کرتا کہ پھوپھو میں تیرے کو ایک چیز لینا آیا ہوں ایک سوال کرنا ہے آپ نے فرمایا کہ پتر سوال کیڑا کرنا ہے کوئی چیز منگنی سنبھل کے منگنی یہ شہر مدینہ نہیں کربلا دا میدان ہے فرمایا کہ پتر کاش کہتے تو میں نے شہر مدینہ کسی چیز پہ سوال کر مدینہ دی ہر چیز تیرے قدمہ دوار کے قربان کر دے دی فرمایا کہ پتر کربلا دا میدان ہے عرض کہ وہ جی میں کوئی چیز لین وقت میں کسی چیز لین دی اجازت آیا ہوں فرمایا کیڑی چیز عرض کی تھی کہ پھوپھو میں کربلا دے میدان تے شہید ہونا چاہتا ہوں یزید علی مقابلے فرمایا کہ پتر تیرے سارے زندگی گزار دے میں عرض کی تھی کہ میرا پاپا ٹوٹ چلا تو میں ان دی جگہ تے میں جاؤں فرمایا کہ جی انج کر لینا تے صرف شہر یہی فرماندا کہ ان دی آن رہ جائے ان دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں جو حسین دی پر وسطہ نانے تا اسلام رہ جائے اے اسلام دی خاطر عرض کی تھی پھوپھو امی جانا پڑے گا فرمایا کہ جا پتر جے دین واسطے جانا تے پھر ہونی ٹر جایا جائے سوال ان کر کے آپ جس طرح دلہا سوارے جاتے ہیں انج کر کے آپ ہار سنبھال فرمایا کہ جا ٹر جائے انج چلے اگے امام حسین فرمایا چل پتر سواری تے سوار ذوالفقار حیدری مولا علی باری تلوار پھڑائی فرمایا جا پتر ٹر جا کربلا دی دھرتی تے ہن امام حسین چلتا جا رہا ہے امام حسین دا پتر جڑا نا شہزادہ علی اکبر سواری تے سوار ہویا اج تو ہنوں پتہ ہے جوان اولاد ہوئے تے بندے دولہا بناوندے نے بڑے مان ہوندے نے تے اج شہزادہ علی اکبر والا کس واسطے دین تے شہید ہونے واسطے تیار پہ کرتے ہیں سواری تے سوار کیتے تے فرما کے جا پتر اللہ دے سپرے دے انجی سواری ٹر چلی امام علی مقام فرماتے ہیں میں خیمے جو ویک کے بینا پیا کہ او ویک میرا پتر علی اکبر یزیدیاں کنج فنار کرتا جا رہا ہے واس کے جہنم کرتا جا رہا ہے آپ نے تلوار اینی تیز چل دی سی اے جس طرح تیر چھری نال ایک مولی گاجر کٹی جاوے ٹکڑے 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 ہوندے جاندے اسی طرح شہزادہ علی اکبر کی تلوار چلتی تھی یزیدیاں دے سر تن تو جدا تے او مرتے جا رہے تھے واس کے جہنم ہوندے جا رہے تھوڑی دیر گزری آواز آئی سارے سائڈ تھے ہو جاؤ جی انج لڑتے رہنا شہزادہ علی اکبر نے ایک بھی بچن کو نہیں دینا جی ذرا اکٹھے ہو کے حملہ سارے دوڑ گئے شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں میدان خالی ہو گیا سواری واپس مڑی امام علی مقام فرماتے ہیں میں خیمے چ کھڑا ہو کے دیکھا پیا تے خیمے چ آواز آئی امام حسین او تیرا پتر علی اکبر پہ آوندا جی اے او میں سواری اون شہزادہ علی اکبر کی سواری آ کے کھڑی ہوئی نا امام حسین دے کول عرض کیتی کہ پاپا فرمایا کہ پتر کیوں واپس آ گئے موت کو ڈر کے عرض کیتی پاپا نہیں موت کو ڈر کے فرمایا پھر کیوں واپس آ گئے عرض کیتی پاپا کاش ایک قطرہ پانی دا دے دے تے میں یزیدی دنیا تے ایک بھی نہیں بچن دیواں گا اے علی اکبر دی جوانی دا یہ نظام سی آپ فرماندے کہ عرض کیتی کہ بابا میں ایک بھی یزیدی نہیں بچن دینا جے تسی میں ایک قطرہ پانی دے فرمایا کہ پتر یہ ازمائش ہے ایک گل یاد رکھنا امام حسین لوگ آندے نے کہ امام حسین پانی نو ترسدا رہے تو پانی نہ آ سکے میں نہ پانی نہر فرات ترسدی رہی اور امام حسین تو اشارہ کرتے میں ٹوٹ کے آ جاؤں لیکن فرمایا نہیں زور ہون دے باوجود پانی منگیا نہیں سب چیز ہون دے باوجود جیڑا کوئی مالک کسی چیز دا ہوئے سادو مارے تے نوکر دا کی کام نہ آوے امام حسین نے فرمایا نہیں فرمایا پتر پانی نہیں عرض کی پاپا بڑی پیاس فرمایا کہ انج کر پانی تا کوئی نہیں ہے او زبان چوسا جڑی زبان نانا محمد دے منہ چ گئی ہے
ہاتھوں بلند کرو تو جواب نہ بولو سبحان اللہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین فرماتے نے وے پترا پانی تو کوئی نہیں ہے چندیوان اپنے مقابلی زبان چوس لے جیڑی زبان نانا محمد نے اپنی زبان اپنے موت وایا جے عرض کے دیوہ ٹھیک ہے شہزادہ علی اکبر نے اپنے بابا دی زبان چوسیا مڑ کے سواری کربلا دے میدان تے گئیا جلیدیاں نو سنار کرتی جا رہی ہو جلیدیاں دی آواز کماری ہمنا کی تاج ہے اے حسین دا 18 سال دا جوان بطر بھی نہیں بچنا چاہیے رہے اے بھی دنیا دی تر جانا چاہیے رہے ایک بار حملہ آیا سجیوں میں تین خبیوں میں تین اگیوں پچھے تین شہزادہ علی اکبر سواری تو نیچے آن لگے اپنے بابا نے آواز دیتے رے بابا ایک بار آیا جے جدو آپ زمین تے آن لگے نے امام علی مقام میں اپنے پتر نو اٹھایا سرے نبر میں اپنی گود میں رکھیا جے عرض کہتے ہیں بابا میں تو چلے آما اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے امام علی مقام نے فرمایا میں پترا تو چلے آئے یہ جاندی بار کوئی بابے نل کل کر جا جاندی بار کوئی اپنی آخری خواہش تم نہیں دس جا عرض کہتے بابا میں نے سبرا روتی مدینے دی یاد پہ آنی ہے میں نے اپنی بہنیاں یاداں پہ آنی آنے بے بابا میں اپنی سبرا دل مدینے وعدہ کر گیا تھا میں واپس آ جاؤں گا عرض کہتے بابا میں وعدہ پورا نہیں کر سکیا بابا یہ مدینے جاؤں میری سگرن میری دل کو سلام اکھنا میں ٹک چلے آماں امام علی مقام فرماتے ہیں وہ پترہ ذرائے اپنی آنکھ بند کر آپ نے آنکھ بند کی تھی قابل توجہ جملائے امام حسین نے اپنا ہاتھ سامنے کی تاجے فرمایا میں پتر علی اکبر ذرا میرے تھلی والویک میرے ہاتھ والویک شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ والویک آجے امام حسین دے اتھاں وچ مدینے دیا گلیاں دا نقشہ آئے انہاں گلیاں جو دی سورا نظر آئیاں او بابا بابا کر دیاں نال عرض کر دے وے بھیرا علی اکبر آ جاؤ نال عرض کر دے وے علی اکبر آ جاؤ وے بابا آ جاؤ نال عرض کر دے وے بن علی اکبر وے ویرا اپنے پائیاں دے نال وسنا ہے بہنا دے نال وسنا ہے میرے کول بھی آ جاؤ وے بابا حسین تو بھی آ جاؤ شہزادہ علی اکبر نے جدو مدینے دا سور سارا تلی وچ ویکھے آجے تھوڑی دیر گزری آپ دی رو برباد کر گئی امام علی مقام حضرت امام حسین تھوڑا جا پیچھے مڑنے مڑ کے چلن لگے نے جدو یہاں پہ اگے آن لگے نے سامنے لاشا علی اکبر تو پہ آئے آپ ادھر پہ جاندے نے خیمے والے نے عرض کی تھی امام حسین تو آنے پتر علی اکبر لاشا سامنے پہ آئے تو سینج کیوں پہ جاندے ہو امام حسین نے فرمایا بے خیمے والے اے جڑے پتر ہوندے نے اکھیاں دا نور ہوندے نے میرا علی اکبر ٹر گیا جے آج میری اکھیں دا نور ٹر گیا جے تاریخ دی کتاب وچ لکھیا ہے لجپال حسین دی عمر 58 سال آپ نے سر دے وال نکالے سا آپ نے داڑھی مبارک دے وال نکالے سا جنو 18 سال دے جوان پتر علی اکبر دا لاشا اٹھایا ہے اور صدمہ بیٹیوں نہیں آیا ہے
دے وال بھی سفید ہو گئے نے آپ دی داڑھی مبارک بھی سفید آ گئی ہے اج دے دور دے اندر جدا 18 سال دا جوان ٹر جاتا ہے لوگی آخر نے باپ نو کتا نہ دے لیکن غش کھا کے بیہوش نہ ہو جائے انہیں باپ نو دلاسا دے آجے کنے انہیں باپ نو اٹیک نہ ہو جائے واہ حسین تیرے تو قربان جوان اور جنہیں 18 سال جوان دے کے دین بچایا ہے دیا جو حسینیوں تو کر پھلا دے میدان چے اے جوانہ دیا شانتا نہ کرو دے او بیلیو نایا جنو ہاڑے میرے نماز اڑی سانو نہ قرآن ہونا سی نہ اجی ازانہ مسجد ہونی آسی اے سارا صدقہ دے حسین دے جوان پترہ دے بہائیاں دیا شانتا نہ صدقہ سارے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے جنہیں دوست آبام تشریف فرما رہے جے ذکر سونے نبی تے نبی دی آل دا کر دے جائے زندگی دا موقع سکتی یہ ذکر کدے موقع سکتا نہیں ہے تے کوشش کرے آجے تو ہاڑے میرے نبی فرمائے 2 چیزاں چھڑ چلے ہیں عرض کتی سونے کیڑیاں فرمایا ایک میں قرآن تے ایک اہل بیت انہیں دوانوں نہیں چھڑنا تے چنگے رہ جاؤ گے جدو جیڑا انہ تو دور ہے مرو ذلیل تے خوار ہوندہ ہے جمعہ جل میں زہیل پہ ہوندہ نہیں جیڑا اندہ بابے تے شہی کوئی لانتی ہے جب بابے شہی کوئی تو تو کی میں آیا ہے اللہ سانو بابے اندہ بھی ادب کرن کی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو چنگے عمل کرن توفیق عطا فرمائے آمین وقت الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا الہ العالمین لا تکرمنی تو تیرے محبوبی نہ تو پڑھیں گے تیرا ذکر تیرے محبوب ذکر تیرے محبوبی آل ذکر اور ختم پاک پڑھے گے درود پاک پڑھے گے کہ محفل ماشاءاللہ سن عبد سرنجان کے اللہ پاک سے سبھی دی حاضری اپنے بلند پاک پاک کے بلند فرما تلاوت قرآن میں تو لے کے جتنا بھی ذکر و اذکار ہویا ہے میرا مالک اس کے اندر سارے کوئی غلطی کمی ہوئی اپنی رحمت جسد کی معاف فرمانا اللہ پاک اس طرح سانو کامل ثواب عطا فرمانا اے ثواب تیرے پیارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے وسیلے دے نال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے ہن تک جتنے مسلمان مومنین مومنات سے لے کے دنیا تو چلے گئے اللہ پاک تمام دینوں نے ثواب کرنے قبول تے منظور فرمانا تمام تے تجاوز در بلندیاں عطا فرمانا خصوصا میرا مالک اس کلام و تمام ذکر و ثواب تیرے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے وسیلے نال شہیدان کربلا دے صدقے وسیلے نال یا الہ العالمین اجازت دے طلب رکھنے والے جتنے افراد بھی دنیا تو ٹوٹ گئے اللہ پاک تمام دین پر فرمانا تمام دے درجات در بلندی عطا فرمانا جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمانا جنہیں دوست آپ تشریف فرمانے اللہ پاک ہر قدم دے بدلے سن سارے ڈیروں نیکیاں عطا فرمانا اللہ پاک سارے سبھی دی ڈیروں گناہ معاف فرمانا نیک اور صالح عمل کرنے دی توفیق عطا فرمانا پنج گانا پانچ جماعت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمانا اللہ پاک سن سارے قرآن مجید کی تلاوت کرنے دی توفیق عطا فرمانا اللہ پاک سبھی دوست آپ نے دین صحیح میں نے سمجھنے دی توفیق عطا فرمانا اور دین تے چلنے دی توفیق عطا فرمانا نبی اور نبی دی آل دے زندگی کے اندر محبت اور پیار رکھتے ہیں دنیا تو میرے مالک جان توفیق عطا فرمانا اللہ پاک سارے گناہوں والنا بھی کنا اپنی رحمت اور بھی کہ اللہ پاک سارے معاف فرما دینا یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پہ دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی الہی بحق محمد رسول تو ہم گناہگاروں کی کر قبول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک